اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنے احسانوں کا چند احسانوں کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں عقل ہو تو کبھی ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو، بلکہ خدا تعالیٰ کی ہر پیدائش جس سے تم فائدہ حاصل کر رہے ہو خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے والا بنانے والی ہو۔ اس آیت سے پہلی آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود اپنی ذات میں ایک معبود ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا۔ وہ بن مانگے رحم کرتے ہوئے اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، اور جب انسان شکر گزار ہوتے ہوئے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے انعاموں کا وارث ایسا انسان پھر بنتا چلا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمانیت کے بعض جلووں کا اظہار کیا ہے جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی۔ فرمایا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں جو آسمان اور زمین کی جو پیدائش ہے وہ بھی میرے انعاموں میں سے ایک انعام ہے، اور یہ یوں ہی بے فائدہ ہی نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے بنا دیا آسمان اور زمین، بلکہ ہماری زمین اور اس سے متعلقہ سیارے، چاند، سورج وغیرہ، اس میں موجود گیسز جو ہیں فضا میں، ہوا ہے، یہ سب کچھ جو ہیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ اور پھر جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباس سے میں نے بتایا تھا، زمین پر ہی بے شمار عالم موجود ہیں، کئی قسم کی مخلوق ہے، یعنی ان تمام چیزوں کی اپنی ہی ایک دنیا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ پھر رات اور دن کا عدلنا بدلنا ہے، 24 گھنٹے میں رات اور دن کے مختلف اوقات ہیں، انسانی زندگی کی یکسانیت کو دور کرنے کے لیے بھی ضروری ہیں، اور آرام اور کام کے مواقع پیدا کرنے کے لیے بھی ضروری ہیں۔ پھر سمندر ہیں جن کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں کشتیاں چلتی ہیں جو سواریوں کو بھی اور سامانوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جاتی ہیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ زیادہ تر تجارتی سامان انہی کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے سے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے۔ پھر ان سمندروں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے پانی کو خدا تعالیٰ بادلوں کی شکل میں لا کر پھر انسان کی زندگی کے سامان پیدا فرماتا ہے۔ تو انسانوں اور حیوانوں کی خوراک کا انحصار بھی اس پانی پر ہے۔ اگر یہ پانی نہ ہو تو زراعت کا سوال ہی نہیں ہے۔ ذرا سی بارشوں میں کمی ہو جائے تو ایک شور پڑ جاتا ہے، اور اگر لمبا عرصہ بارشیں نہ ہوں تو قحط سالی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو، پانی کی اہمیت ہے، سورۃ الملک میں یوں بیان فرماتا ہے کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، تو کہہ دے کہ مجھے بتاؤ کہ اگر تمہارا پانی زمین کی گہرائی میں غائب ہو جائے تو بہنے والا پانی تمہارے لیے خدا کے سوا کون لائے گا؟ بس زمین کا پانی اس وقت زندگی بخشتا ہے جب خدا تعالیٰ کا پانی آسمان سے اترتا ہے۔ پھر ہواؤں کے اثرات بھی انسانی زندگی پر پڑتے ہیں، نباتات پر پڑتے ہیں۔ ہمارے ذمہ دار جو ہیں جانتے ہیں کہ، اور اکثر ان میں یہ مشہور ہوتی ہیں باتیں، جو جہاں ترقی اتنی نہیں ہے، پاکستان ہندوستان کے ذمہ دار بھی، دوسرے ملکوں کے بھی
جو اتنے ترقی یافتہ نہیں، کہ ہوا کے رخ جو ہیں وہ فصلوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اس رخ سے ہوا چلے تو یہ فصل کو فائدہ ہوگا. ٹھنڈی ہوائیں ایک وقت میں اگر فلاں فصل کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہیں تو دوسرے وقت میں وہی نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب کچھ جو خدا تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ میری ہستی کا ثبوت ہے. اس لیے کائنات پر اور زمین و آسمان کی بناوٹ پر اور رات دن کے عدلنے بدلنے پر اور موسموں کے تغیر پر غور کر کے انسان کو یقیناً خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین پیدا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سب بیان کر کے اعلان فرمایا کہ نہ صرف میں نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں بلکہ ان کا نگران بھی ہوں. اور جہاں رحمانیت کے جلوے دکھاتے ہوئے عمومی طور پر اپنی پیدائش سے دنیا کو فائدہ پہنچاتا ہوں، وہاں رحیمیت کے تحت غیر معمولی نشان بھی دکھلاتا ہوں. ایک دفعہ مکے میں 7 سال تک قید کا سما رہا، بہت لمبا عرصہ قید پڑا رہا، اور یہاں تک حالت آ گئی کہ لوگ چمڑے اور ہڈیاں تک کھانے پر مجبور ہو گئے. تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب سردار مکہ نے حاضر ہو کر مدد و دعا کی درخواست کی تو آپ نے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے سب سے بڑے پرتو تھے دعا کی، تو تب جا کے یہ حجاز کی خشک سالی جو تھی وہ دور ہوئی اور ان کو کھانے کو ملا. اور پھر ایک مرتبہ آپ نے دعا کی، مدینہ کے لوگوں نے دعا کی درخواست کی، بارش کی، آپ نے دعا کی تو اچانک بادل نمودار ہوئے اور بارش برسنی شروع ہو گئی اور برستی چلی گئی، یہاں تک کہ صحابہ نے پھر ایک ہفتے کے بعد آ کر آپ کی خدمت میں بارش کے روکنے کی دعا کی، روکنے کی درخواست کی، دعا کی. پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارد گرد بارش برسا اور ہمارے اوپر نہ برسا، کیونکہ مکان گرنا شروع ہو گئے ہیں، جہاں فائدہ مند ہے وہاں برسا. تو پھر اس قادر خدا نے اس دعا کو فوری طور پر قبول فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے نفع رساں وجود بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جن کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اپنی خدائی کا ثبوت دیتے ہوئے لوگوں کے فائدے کے سامان پیدا فرمائے. اور اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایسے کئی واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں آپ کی دعاؤں سے لوگوں کو فائدہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو میں نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، یعنی تمہاری خدمت پر لگایا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر تمہارے ایمانوں میں ترقی ہونی چاہیے. اور پھر اس ظاہری اور دنیاوی مثال اور مادی مثال کو روحانی نظام پر بھی منطبق فرمایا اللہ تعالیٰ نے. بلکہ روحانی نظام تو اس سے بھی زیادہ وسیع تر ہے، کیونکہ اس دنیا کے فائدے اور نفع تو یہیں رہ جانے ہیں، لیکن روحانیت کے کمائے ہوئے فائدے اخروی زندگی میں کام آنے والے ہیں. بس ایک مومن آسمان اور زمین کی پیدائش کو صرف اس دنیا کے فوائد کے حصول کا ذریعہ نہیں سمجھتا، بلکہ ان پر غور کر کے
خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اس پر یقین اور آخرت پر ایمان اور بھی مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے اس کا.